بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ غزوہ احد کے اسباب اور لشکروں کی تعداد۔ جنگ بدر سے جاتے ہی کافروں نے بدلہ لینے کے لیے اگلی جنگ کی تیاری شروع کر دی تھی۔ پورا 1 سال انہوں نے جنگ کی تیاری کی۔ ہجرت نبوی کے تیسرے سال شوال کے مہینے میں کفار قریش پوری تیاری کر کے ایک بڑا اور ہر لحاظ سے مضبوط لشکر لے کر جنگ کے ارادے سے نکلے۔ ابو سفیان جو اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے، وہ اس لشکر کے سپہ سالار بنے رہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خفیہ طور پر ایمان قبول کر چکے تھے اور مکہ میں رہتے تھے، انہوں نے ایک خط لکھ کر کافروں کے لشکر کی خبر دی۔ جب آپ نے تحقیقات کروائی تو معلوم ہوا کہ کافروں کا لشکر مدینے کے بہت قریب آ چکا ہے۔ اس صورتحال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہ رضوان سے مشورہ فرمایا۔ بزرگ صحابہ نے یہ رائے دی کہ شہر کے اندر رہ کر دشمنوں کا مقابلہ کیا جائے، لیکن نوجوان میدان میں نکل کر لڑنا چاہتے تھے۔ آپ نے یہ رائے سن کر ہتھیار سجائے اور باہر تشریف لائے۔ اتنے میں تمام لوگ شہر کے اندر رہ کر ہی کافروں سے جنگ لڑنے پر متفق ہو گئے، مگر آپ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ ہتھیار پہن کر اتار دیں یہاں تک کہ اللہ پاک اس کے اور اس کے دشمنوں کے درمیان فیصلہ فرما دے، لہٰذا اب نام خدا لے کر میدان میں نکل پڑو۔ آپ اس جنگ میں 1000 کی فوج لے کر مدینہ سے باہر نکلے۔ راستے میں عبداللہ بن ابی منافق بہانے سے اپنے 300 لوگوں کو لے کر اسلامی لشکر سے الگ ہو گیا۔ اب اسلامی لشکر کی تعداد 700 ہو گئی۔ آپ نے لشکر کا معائنہ فرمایا اور کم عمر صحابہ کو واپس لوٹا دیا۔ لشکروں کا آمنا سامنا۔ مشرکین 12 شوال کو ہی مدینہ شریف کے قریب احد پہاڑ پر پڑاؤ ڈال چکے تھے۔ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن 14 شوال کو مدینہ سے روانہ ہوئے اور 15 شوال کو ہفتے کے دن فجر کے وقت احد پہنچے۔ نماز فجر کے بعد آپ نے صف بندی فرمائی۔ صف بندی کے وقت آپ نے اپنی پشت پر احد پہاڑ کو رکھا۔ لشکر کے پیچھے پہاڑ میں ایک درہ یعنی تنگ راستہ تھا، جس میں سے گزر کر کفار قریش مسلمانوں کو صفوں پر پیچھے سے حملہ آور ہو سکتے تھے، اس لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے درہ کی حفاظت کے لیے 50 تیر اندازوں کا ایک دستہ مقرر فرمایا۔ حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس دستے کا افسر بنایا اور یہ حکم دیا کہ ہماری شکست ہو یا فتح، مگر تم لوگ اپنی اس جگہ کو مت چھوڑنا۔ جنگ کا مراکہ۔ جب جنگ کا آغاز ہوا اور مسلمانوں نے شجاعت و بہادری کے ایسے جوہر دکھائے کہ کفار شکست کھاتے ہوئے بھاگ کھڑے ہوئے۔ اسی دوران ایک غلطی سے جنگ کا نقشہ بدل گیا۔ وہ تیر انداز جنہیں پہاڑی پر مقرر کیا گیا تھا، جب انہوں نے دیکھا کہ جیت مل چکی ہے تو وہ بھی دیگر صحابہ کے ساتھ مال غنیمت جمع کرنے آ گئے۔ ان کے سربراہ نے روکا، لیکن انہوں نے سوچا کہ اب تو جنگ ختم ہو چکی ہے، اب رکنے کا کیا فائدہ۔ حضرت خالد بن ولید جو اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے، انہوں نے جب وہ درہ پہرہ داروں سے خالی دیکھا تو پچھلے سے حملہ کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس درہ پر چند صحابہ کے ساتھ انتہائی دلیرانہ مقابلہ کیا، مگر یہ سب کے سب شہید ہو گئے۔ جب جنگ کا نقشہ بدلتا ہوا دیکھ کر بھاگتی ہوئی کفار قریش کی فوج بھی پلٹ پڑی۔ اس اچانک حملے سے پورا منتظر تبدیل ہو گیا۔ غزوہ احد کے کچھ واقعات۔ جنگ کے دوران ایک کافر نے آپ کے چہرہ انور پر تلوار ماری، جس نے خود کے کچھ ٹکڑے آپ کے مبارک چہرہ میں چھپ گئے۔ پتھر لگنے کی وجہ سے آپ کے مبارک دانتوں کے کچھ کنارے بھی شہید ہوئے اور نیچے کا مقدس ہونٹ بھی زخمی ہو گیا۔ کافروں نے اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کرنے کی پوری کوشش کی، لیکن اپنے ناپاک مقصد کو پورا نہ کر سکے۔ بعد میں صحابہ کرام علیہ رضوان نے بڑھ چڑھ کر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی۔ جب جنگ ختم ہوئی تو کافروں سے چلے گئے، جبکہ مسلمانوں نے اپنے شہداء کی تلاش شروع کر دی اور شہداء کو دیکھ کر مسلمان بڑے پریشان ہوئے۔ اس غزوہ میں شہداء کی تعداد 70 تھی، جن میں سے 4 مہاجر جبکہ 66 انصاری صحابہ شامل تھے۔ ان تمام شہداء کو احد پہاڑ کے دامن میں دفن کیا گیا۔ 2 شہید ایک قبر میں دفن کیے جاتے۔ اس جنگ میں 30 کافر بھی مارے گئے۔ واقعہ رجی۔
ہجرت کے چوتھے سال یہ دردناک واقعہ پیش آیا۔ قبیلہ اغزل وقارہ کے چند آدمی اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، ہمارے قبیلے نے اسلام قبول کر لیا ہے، آپ کچھ صحابہ کرام رضوان کو بھیج دیں جو انہیں اسلام سکھائیں۔ آپ نے 10 صحابہ کرام رضوان کی ایک جماعت کو ان کے ساتھ کر دیا۔ جب یہ قافلہ رجیع کے مقام پر پہنچا تو کافروں نے دھوکے بازی کر ڈالی اور دھوکے سے ان میں سے 8 مسلمانوں کو شہید کر ڈالا، جبکہ 2 کو کفار مکہ لے جا کر فروخت کر ڈالا۔ واقعہ بئر معونہ۔ ماہ صفر 4 ہجری میں بئر معونہ کا مشہور واقعہ پیش آیا۔ عامر بن مالک جو بہادری میں مشہور تھا، وہ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے اس کو اسلام کی دعوت دی، نہ تو اس نے اسلام قبول کی اور نہ ہی نفرت کا اظہار کیا، بلکہ اپنے ساتھ چند منتخب صحابہ کو بھیجنے کی درخواست کی۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے نجد کے کافروں کی طرف سے خطرہ ہے۔ اس نے کہا کہ میں آپ کے اصحاب کی جان و مال کی حفاظت کا ضامن ہوں۔ آپ نے 70 صحابہ کو بھیج دیا۔ جب یہ صحابہ مقام بئر معونہ پر پہنچے تو ان کے قافلہ سالار آپ کا خط لے کر عامر بن طفیل کے پاس گئے، جو عامر بن مالک کا بھتیجا تھا۔ اس نے انہیں بھی دھوکے سے شہید کروا دیا اور قریب کے قبائل کو ملا کر ان صحابہ کرام علیہ رضوان پر حملہ کر دیا۔ صرف ایک صحابی حضرت عمر بن امیہ کو انہوں نے چھوڑ دیا، باقی تمام صحابہ کرام کو شہید کر دیا۔ انہوں نے مدینہ پہنچ کر جب یہ تمام واقعات اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنایا تو آپ کو شدید صدمہ ہوا۔ غزوہ بنو نصیر۔ حضرت عمر بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مقام بئر معونہ سے واپسی پر 2 ایسے کافروں کو قتل کر دیا جنہیں اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پناہ دے چکے تھے۔ یہ سمجھے کہ انہوں نے بئر معونہ پر شہید ہونے والے صحابہ کرام علیہ رضوان کا بدلہ لے لیا ہے، لیکن بعد میں انہیں حقیقت معلوم ہوئی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان 2 کافروں کا خون بہا دینے کا اعلان فرمایا۔ اسی بارے میں گفتگو کرنے آپ قبیلہ بنو نصیر کے یہودیوں کے پاس تشریف لے گئے، کیونکہ آپ کا معاہدہ انہی سے تھا۔ انہوں نے بظاہر بڑے اخلاق کا مظاہرہ کیا، مگر یہ چال چلی کہ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام کے ساتھ ایک دیوار کے نیچے بڑے احترام سے بٹھایا اور ایک شخص کو اوپر بھیجا کہ وہ اوپر سے ایک وزنی پتھر ان پر گرا دے تاکہ یہ سب شہید ہو جائیں۔ اللہ کریم نے آپ کو اس منصوبے کی خبر دی۔ آپ فوراً وہاں سے چپ چاپ اٹھے اور صحابہ کے ہمراہ واپس چلے آئے اور مدینہ شریف تشریف لا کر یہودیوں کی اس سازش کے بارے میں صحابہ کرام کو بتایا۔ انصار و مہاجرین سے مشورے کے بعد آپ نے ان یہودیوں کو پیغام بھجوایا کہ تم نے اس سازش کر کے معاہدہ توڑ دیا، اس لیے اب 10 دن کے اندر مدینہ شریف سے نکل جاؤ۔ انہوں نے اس بات سے انکار کیا تو آپ لشکر لے کر نکلے اور یہودیوں کے قلعے کا محاصرہ کر لیا۔ یہ محاصرہ 15 دن تک رہا۔ اس دوران آپ نے قلعے کے آس پاس کے کچھ درختوں کو بھی کٹوا دیا تاکہ ان میں چھپ کر یہودی نقصان نہ پہنچا سکیں۔ تنگ آ کر وہ یہودی اس بات پر تیار ہو گئے کہ وہ اپنا مکان اور قلعہ چھوڑ دیتے ہیں، لیکن اپنا جتنا سامان اونٹوں پر لاد کر لے جا سکتے ہیں وہ لے جائے۔ آپ نے ان کی یہ شرط منظور فرمائی اور سوائے 2 افراد کے جو مسلمان ہو گئے تھے، بنو نصیر کے سب یہودی 600 اونٹوں پر اپنا مال و سامان لا کر ایک جلوس کی شکل میں گاتے بجاتے مدینہ سے نکلے اور کچھ تو خیبر میں جبکہ کچھ ملک شام میں جا کر آباد ہو گئے۔ غزوہ بنو مستلق۔ واقعہ افق۔ شہر مدینہ سے کافی دور قبیلہ حذائے کا ایک خاندان بنو مستلق آباد تھا۔ ماہ شعبان سن 5 ہجری میں اس قبیلے کے سردار نے مدینہ شریف پر چڑھائی کا ارادہ کیا تو آپ لشکر لے کر اس کے مقابلے کے لیے نکلے۔ جب ان لوگوں کو آپ کی آمد کی خبر ہوئی تو ان کا سردار ڈر کر بھاگ گیا۔ قبیلے کے دوسرے لوگوں نے مقابلہ کرنے کی کوشش کی، مگر جب مسلمانوں نے ایک ساتھ مل کر حملہ کیا تو 10 کافر مارے گئے۔ ایک مسلمان نے جام شہادت نوش کیا،
جبکہ کثیر مال غنیمت ہاتھ آیا۔ اسی غزوہ میں قیدیوں کے ساتھ ام المؤمنین جویریہ بنت حارث بھی تھی، جنہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوجیت میں قبول فرمایا، اور مسلمانوں نے اس خوشی میں تمام قیدیوں کو رہا کر دیا۔ اسی غزوہ میں سے جب آپ واپس آنے لگے تو ایک مقام پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کسی سبب پیچھے رہ گئیں۔ بعد میں اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ کر مل گئے۔ اس کو بنیاد بنا کر منافقین نے معاذ اللہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر بہتان لگائے، اور اللہ پاک نے خود قرآن کریم کی سورہ نور کی آیات نمبر 11-20 میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی پاکی بیان کی اور منافقین کے بہتانوں کو جھوٹ قرار دیا۔